میں شوکت صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کے پی میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ نہ آپ کو سندھ میں شکایت ہے، نہ آپ کو بلوچستان میں شکایت ہے، شکایت ہے تو آپ کو پنجاب میں ہے، یہ ایک عجب تضاد نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہم نے الیکشن کا جلسہ کیا تو سارے تقریباً کوئی درجن بھر سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے. وہی جلسہ پی ایم ایل این نے کیا جس میں اسپیکر نے خطاب بھی کیا، ان کے خلاف کوئی وہ نہیں ہوا، مقدمہ درج نہیں ہوا. تو مطلب یہ کہ پری پول ریگنگ ہو گئی نا. آپ منع کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ نہ آئیں، آپ یہاں کمپین نہ کریں. دوسرا کہ آج صبح سے آپ دیکھیں کہ جو پریزائڈنگ افسران ہے پی پی 158 اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ پریزائڈنگ افسران کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو جہاں سے منسلائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو شکایت ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں ہوا میں کر رہے ہیں. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ورکروں کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ صورتحال تو جو جنرل الیکشن تھے اس سے پہلے کے تھے نا. ہم امید کر رہے تھے کہ اب جو فارم 47 کی حکومت آئی ہے پنجاب میں تو چلو اپنی لاج رکھے گی اور اس الیکشن کو کم از کم وہ آزاد چھوڑے گی اور اس میں کسی قسم کی دھاندلی اور کسی قسم کی وہ مداخلت نہیں ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس حد تک مداخلت ہو رہی ہے. اور آپ خود دیکھیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اور ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا، دیکھیں اگر یہ ضمنی الیکشن ہو جاتا، اس میں کھلا یعنی ایک اچھا فیئر فری الیکشن ہو جاتی ہے تو انوائرمنٹ میں بہتری آنے کی توقع ہو سکتی تھی نا. اب کیا ہوگا کہ ایک پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا. ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ 1-2 سیٹیں اور مل جائیں گی، ایسی میں کہہ رہا ہوں فرض کرو. فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ ان کی تو حکومت ہے پنجاب کے اندر. تو یہ جو حکمران بیٹھے ہیں بدقسمتی سے ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں مساق کی جمہوریت کرتے ہیں، آپ مساق کی معیشت کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. دوسری طرف یہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کر رہے. تو اس طرح کے حالات میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انوائرمنٹ ٹھیک بہتر ہے. ہو سکتا. شوکت یوسف صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں علی حیدر صاحب کہ جو آپ کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا، آپ مانتے ہیں کہ وہ غلط تھا یا آپ اسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں 2 قسم کی چیزیں تھیں. ایک وہ جو کرپشن کے خلاف اقدام تھا اور جو انہوں نے اپنے خلاف کیسز بنائے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس حوالے سے جو ہوا ہے، ایکشن ہوا ہے یا ان کے خلاف کارروائی تو وہ تو بالکل جائز تھی. بالکل اگر پولیٹیکلی آپ کے کسی کے لیڈر ساتھ نے کہا زیادتی تھا ہوئی کہ تو نیب میرے بالکل. کنٹرول میں نہیں تھی سر. یہ آپ کے لیڈر کا انٹرویو ہے کہ نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ میں تو جائز ہے، یہ مرضی ہے سر عرض آپ کر کی. رہا ہوں سر جی، میں نیب ہمارے کنٹرول میں تھا یا کسی اور کے کنٹرول میں تھا. میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کیسز پہلے سے بنے ہوئے تھے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے تھے، اگر اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے تو وہ تو دیکھیں وہ تو جائز تھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ہمارے دور میں بھی ہوئی تو غلط ہے، آج غلط بھی ہو رہا ہے تو ہے، غلط سر ہے. یہ ان مان کے گئے. میں یہ ان کہہ کے رہا ہوں کہ کیسز بھی تو پولیٹیکل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وکٹمائزیشن دور سے میں ہوئے آپ نا. کبھی اچھی بھی بات انہوں نے سیاست. کی، لیکن شوکت بھائی یہ بتائیں، ایک یہ رانا منٹ. ثناء اللہ پہ جو اتنا بڑا ملبہ ڈالا تھا قسمیں اٹھا کے، وہ کس نے ڈالا تھا؟ دیکھیں وہ تو میرے خیال سے دیکھیں اب میں تو وفاق میں نہیں تھا. شہریار آفریدی صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں اطلاع دی گئی تھی. اب وہ غلط تھی یعنی ان یا کو صحیح گمراہ تھی، کیا لیکن گیا میں یہ تھا؟ آگے نہیں کہہ رہا ہوں جی. ان کو گمراہ کیا گیا تھا؟ دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا اور قسم کھا کے بتایا گیا تھا، اس لیے میں نے آگے آ کے خود قسم کھا کے بتایا کہ جی، کیونکہ میں کنونس ہو گیا تھا کہ ہاں سر یہ بات بات صحیح ہے. یہ ہے دیکھیں کہ میں آپ اگین نے یہ سر آپ مجھے ایبولیوشن اسی بولنے کو دیں نا، کہتے ہیں. آپ مجھے بات تو ایبولیوشن کرنے اسی دیں کو نا. کہتے ہیں. شاہ یوسف جی زئی بات پوری صاحب کر لیں شوکت بھائی. جی سر. دیکھیں جی شوکت صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں حیدر بھائی، دیکھیں یہ اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. میں تو دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں زبردست، یہی کسی ایک کی پولیٹیکل بھرپائی ورکر نہیں کی کرتا اپروچ ہوں کہ ہونی چاہیے. مجھے میری پارٹی ناراض ہو یا خفا ہو یا خوش ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے. میں اپنی جو میرا اپنا بھی کوئی موقف ہوتا ہے، اپنا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. سیاست کرنی ہے تو سیاست کرنی ہے اور عوام پہ چھوڑنا ہوتا ہے. الیکشن کے دوران سیاست ہوتی ہے، الیکشن ختم ہو جائے اس کے بعد کوئی سیاست نہیں ہوتی. پھر آپ نے اگر اقتدار میں آتے ہیں یا پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، دونوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں الیکشن فیئر اینڈ فری ہو نہیں رہے، عوام کی رائے کا احترام ہو نہیں رہا. اس لیے مزے دیکھیں، اگر ہم نے کسی کے کندھے پہ چڑھ کر ہم آئے تھے وہ بھی غلط تھا.
اگر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن بڑی مجھے بات، افسوس یہ اس بات جملہ کا ہو رہا ہے، بڑا اہم ہے جی، اسے نکال کے رکھیں. میں اس پہ افسوس کر رہا ہوں کہ جو لوگ 3 4 باریاں لے چکے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ چیز، اب ایک چیز اگر سامنے آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کیوں مطلب اقتدار کے لیے ہم پھر اسی راستے پہ چل پڑے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پہلے تو یہ ایک ایک کر کے لوٹتے تھے نا ملک کو. پیپلز پارٹی کبھی نون لیگ آتی تھی باریاں لیتی تھی. اس بار دونوں مل کے جو کر رہے ہیں، حشر کیا انہوں نے 1.5 سال نگران ٹھیک وہ ہے. جو شہباز شریف کی 1.5 سال حکومت تھی اس میں جو تباہی کی ہے معیشت کی، ابھی جو اس کا تسلسل تھا کاکڑ کی حکومت کا، ابھی یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یہ اس پہ خوش کر رہے ہیں کہ جی یہ ابھی قرضہ لے لیا، ابھی دوسرے قرضے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ جی 6 7 8 ارب روپے آ جائیں گے ڈالر، تو اس سے وہ ہماری بہرحال معیشت آپ کو بہتر ذمہ ہوگی. دار میں قرار نے دیتے ہیں کہ آپ کا گڑھا دیکھیں ہمارے کھودا ہوا گڑھا تھا دیکھیں 3.5 جس کا وہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے میرے پاس خیال آتا ہوں ذرا انبر صاحب اور فروا کے میں 4 کمنٹس لے لوں. باریاں لے چکے تھے، یہ ہمارے بالکل ٹھیک، 3.5 سال کا دور ہے، اس میں جو گناہ ہم سے ہوا ہے وہ ہمیں بتا دے، ہم مان لیں گے. لیکن بالکل. جو آج آپ باقی نے 2 گناہ گناہ وہ تو مان لیے تسلیم نا. کر لینا. ایک میں اور گنوانا ہے، نہیں 2 گناہ 2 مان، ایک اور گنوا دوں، ایک اور گنوا. رک جاؤ نا اور لکھ کے رکھ. اچھا 2 گناہ تو انہوں نے مانے، یہ اچھی بات ہے. ایک پولیٹیکل ورکر کو یہی سٹینڈ لینا چاہیے، غلطی کا اعتراف. اچھی بات. اٹ میکس ہز کیلیبر فردر کریڈیبل. شوکت بھائی یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اور اس خط کے بارے میں آج پی ٹی اے کے چاہنے والے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اس میں ایک سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا، ایک ڈیمانڈ تھی ان کی چیف جسٹس سے، وہ مائنس کی گئی ہے بائی دی دستیاب لیڈرشپ آف پی ٹی اے جنہوں نے وہ خط پڑھا. چیف جسٹس سے انہوں نے خاص مانگ کی تھی. کیا آپ اس کی تصدیق یا اس کی تردید کر سکتے ہیں کچھ ایسا تھا؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. میں جو آپ کی باتیں سنی اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کو خطرات جو ہے نا، ایسی حکومت کو تو ہر وقت خطرات لاحق رہتے ہیں جس ملک کے اندر سرمایہ کاری نہ ہو، جس ملک کی معیشت جو 1.9% کے گروتھ تک پہنچ گئی ہو، تو اس میں ہر وقت ایک ٹینشن. اور دوسری بات یہ کہ ان کو سب سے بڑی جو مشکل آ رہی ہے اس وقت، وہ ایک مہنگائی کو قابو کرنا، دوسرا جو ہے وہ بدامنی کو روکنا. یہ 2 بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اس وقت کراچی کے حالات کو دیکھیں، انٹرنیٹ لوگ بہت زیادہ خوفناک حالات سے دوچار ہیں. پنجاب کے اندر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ چیزیں ہیں، یہ تب ختم ہوتی ہے جب آپ لوگ مطمئن ہو، لوگوں کے اندر وہ ہو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو کچھ. اسٹیبلٹی کے اندر جا کے پھر جب یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اگر عوام میں مایوسی ہو، عوام سمجھتی ہے کہ آج بجلی مہنگی، کل پھر مہنگی، پیٹرول مہنگا، یہ ایک خبر ان کو سنائی دی جاتی ہے، تو یہ چیزیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں. پھر اس میں جو ہے نا، آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پھر جب یوتھ شامل ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کی جو اور تنظیمیں چھوٹی چھوٹی، یہ پھر بہت اثر کرتی ہے. اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. بدقسمتی سے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ پہلے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہیے تھا. ضمنی الیکشن تھے، فیئر اینڈ فری کرا لیتے، جہاں پہ مطلب یہ کہ وہ صحافی بھی کہتے کہ جی فری الیکشن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس سے علی حیدر بات صاحب کیا ڈر تھا ان کی، اگر بات درست بھی مان لی جائے، کیا ڈر تھا فری اینڈ فیئر الیکشن میں؟ کیا ڈر تھا یار؟ حکومت بن گئی، نیشنل اسمبلی میں آپ 2/3 پہ کھڑے ہیں آلموسٹ. دیکھیں اس میں یہاں پہ نیریٹو اگر ان کی شوکت صاحب کی بات اگر مان لی جی کیا ڈر نہیں، ڈر دیکھیں بات ہے کہ اب آپ نے ان کے نیریٹو کو اگر ڈسپیل کرنا ہے نا، تو ضمنی انتخاب میں آپ کو لینڈ سلائیڈ چاہیے ہوگی. دیکھا آپ کہتے ہیں 8 فروری رگڈ تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا یہاں پر عوام نے ہمیں ووٹ دے کے ثابت نہیں کر دیا کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کے بھی کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت بن جائے گی ان ضمنی انتخاب میں سیٹیں جیتنے سے. ان کو بھی نیریٹو کی جیت ملے گی کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے 8 فروری میں وہ طاقت کار فرما تھی، جھرلو بھرا، ہمیں ووٹ نہیں ملا، یا ووٹ ملا تھا تو بعد میں تبدیل کر دیا گیا. اب دیکھو ضمنی انتخاب میں ہمیں عوام نے نکل کے ووٹ دیا. تو بیسیکلی دونوں جماعتوں کا، دونوں سائڈز کا نیریٹو مضبوط ہوگا اگر کسی ایک کو جیت ملتی ہے. ان کو فائدہ ایک ایکسٹرا ہے، یہ اگر ہار بھی جاتے ہیں تبھی نیریٹو موجود ہے ان کا کہ دیکھا ہم ہار گئے، ہم نہ کہتے تھے. یہ تو حکومت میں ہے، حکومتی مشینری کا، اور یہ 8 فروری کا وہی 8 فروری کا ریپلیکا ہے. تو ان کو فائدہ ہے، اگر یہ ہار بھی جائیں تب بھی فائدہ، جیت بھی جائیں تب بھی فائدہ. دیکھیں آپ کو شوکت صاحب، آپ کو علی حیدر صاحب نے نسخہ دے دیا کہ ہارنے میں فائدہ ہے، مان لیں. میں علی حیدر صاحب کی بات کو آگے لے جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آزاد میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. کہ میڈیا کم از کم یہ تو کہہ دے نا کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں.
فیئر اور فری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا کم از کم وہ جو کمیشن بنا تھا جو آخر میں کہا کہ جی دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے لیکن بے ضابطہ کیا ہوئی ہے، تو بے ضابطہ کی کیا ہوتی ہے نا، کم از کم یہ تو کہتے ہیں نا، ورنہ ہمیں تو دیکھے نہیں میڈیا اور کیا کرے. دیکھیں میڈیا کا کام، دیکھیں میڈیا میں شوکت صاحب، میڈیا آپ کا ترجمان نہیں ہے، میڈیا حکومت کا ترجمان بھی نہیں ہے. میڈیا اپنے اویلیبل ریسورسز میں اس وقت جناب ہم پہ رحم فرمائیں تھوڑا سا، ہم یہی کر سکتے ہیں